میں آج چوتھی حدیث ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور یہ حدیث جو ہے بہت اہم ہے، جیسا کہ ہر حدیث اہم ہے. اور یہ حدیث امانتوں کی ادائیگی، یہ موضوع ہے حدیث کا، اداء الامانات. سنیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواہ احمد وابو داود والترمذی رحمهم اللہ تبارک و تعالی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت کو لوٹا دو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت مت کرو. اس حدیث کو امام احمد، امام ابو داود، امام ترمذی رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی مسند میں، امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہم اللہ اپنی سنن میں اس حدیث کو ذکر کیے ہیں. امانت لفظ جو ہے عربی میں ہے، جس کو جو ہے اردو میں بھی امانت کہتے ہیں، اور اس کے اپوزٹ میں ایک چیز ہوتا ہے خیانت، وہ بھی خیانہ، وہ بھی عربی ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے لفظ. امانت امین سے نکلا ہے. امین امانت دار کو کہتے ہیں. آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، یہ امانت ہے. ٹھیک ہے، چلیے. تو یہاں اس حدیث شریف میں، چلیے اس سے پہلے تین چیزیں پڑھتے ہیں نا. راوی، حدیث کے راوی، معنی، فائدے. حدیث کے راوی پرانے مشہور راوی ہیں ماشاءاللہ، جن کے نام آپ سن چکے ہیں، یاد ہوگا انشاءاللہ. عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. ابو ہریرہ لقب ہے ان کا، کنیت ہے ابو ہریرہ. عبد الرحمن کا نام تھا عبد الرحمن ابن صخر الدوس، دوس قبیلے سے تھے رضی اللہ عنہ. بہت پہلے اسلام قبول کیے، اور سن 7 ہجری خیبر کے وقت جو ہے آپ تشریف لائے مدینہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے، آپ کی صحبت میں، آپ کی شاگردی میں، آپ کی خدمت میں، علم کو طلب کرتے ہوئے اپنی زندگی صرف کر دی. سب سے زیادہ حدیثوں کے راوی آپ ہی ہیں پورے صحابہ میں. اگر کوئی آپ سے پوچھے تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد رکھنے والے کون ہیں، تو آپ جواب دیجئے کہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. آپ کا جواب بالکل صحیح. یا اگر ہم آپ سے آپشن پوچھیں، ارے ایسا بھی ایک سوال کرنا چاہیے نہیں حدیث میں، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے صحابی کو سلیکٹ کیجیے، یہ بتائیے کون ہے. 1 ابو ہریرہ، نمبر 2 ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ، نمبر 3 انس بن مالک، نمبر 4 جابر رضی اللہ عنہ، نمبر 5 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. تو آپ پہلے کو ٹک کیجیے ابو ہریرہ. چلیے، اس حدیث میں دو باتوں کا حکم ملا ہے، یعنی 2 باتیں بتائی گئی ہیں. ایک حکم ہے اور ایک منع ہے، امر اور نہیں. اد الامانۃ یہ امر ہے، ولا تخن یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اد الامانہ امانت لوٹا دو، یہ منع کیا ہے؟ خیانت مت کرو. اگرچہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کریں، اس نے کیا تو ہم بھی کریں گے والا مسئلہ نہیں ہوگا. امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت کا کئی مفہوم ہے جو لفظ عربی میں آیا ہے.
دین امانت ہے، قرآن امانت ہے. اللہ نے فرمایا، کیا ایک آیت ہے نا جس میں قرآن کو امانت ذکر کیا گیا ہے، بہرحال ذہن میں نہیں آتی جو آیت، بہرحال مشہور آیت ہے وہ، جس میں یہ ہے کہ ہم نے جو ہے امانت کو نازل کیا ہے، قرآن کو امانت کہا گیا. ٹھیک ہے، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. ٹھیک ہے، چلیے میں نے کہا نا جیسے دین امانت ہے، ہماری جان جو اللہ نے ہمیں سونپی ہے یہ بھی امانتیں ہیں، اولاد ہمارے پاس یہ بھی امانت ہے. ٹھیک ہے، چلیے جو چیزیں ہمارے پاس رکھی جاتی ہیں وہ بھی امانت. یہاں اس حدیث میں امانت سے مراد کیا ہے؟ دین نہیں. الدل امانت ہے، جس نے امانت رکھی ہے اس کو لوٹا دو. یہاں مطلب کیا ہے؟ دین لوٹا دیں آپ، یہ مطلب نہیں ہوتا. حالانکہ قرآن لوٹا، یہاں مفہوم ہے وہ جو مشہور ہے جملہ جو امانت کے استعمال زیادہ اسی میننگ میں کیا جاتا ہے. میں نے کہا نا ورڈ کے کئی میننگ عربی زبان میں ہوتے ہیں، تو یہاں امانت کے بھی کئی معنی ہیں. جسے میں نے کہا دین قرآن امانت ہے. ٹھیک ہے، آپ کا نفس خود ایک امانت ہے. ٹھیک ہے، اولاد آپ کے پاس ہے، بیوی بچے یہ بھی آپ کے پاس ایک امانت ہے. چلیے تو یہاں مراد جو ہے چیزیں کھانے پینے کی استعمال کی، کوئی بھی چیز ہے، پیسہ وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، آپ کے پاس کسی نے امانت رکھی ہے کہ الدل امانت الی من ائتمنک. کوئی انسان آپ پر ٹرسٹ کرتے ہوئے، آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کے پاس کوئی چیز رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ دیکھیے رکھنا مطلب امانت ہے. ایک ہوتا ہے دیکھیے انسان کو دیتا ہے چیز بطور امانت، اس کو بول رہے ہیں بطور امانت کے، بطور ہدیہ نہیں. یہ رکھیے میں بعد میں لے لوں گا، اور یہ انڈرسٹوڈ چیز ہوتی ہے، معلوم ہے کہ بھئی امانت ہے یا نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے کھانے کے لیے، اب جیسے میں جو ہے خان صاحب کو لے جا کر میٹھا دوں، لیجیے خان صاحب کھائیے، تو یہ امانت ہے کہ نہیں ہوتا؟ کھانے کے لیے دیا، انڈرسٹوڈ. ایک چیز میں رکھتا ہوں کہ میں ذرا جا رہا ہوں، خان صاحب یہ رکھیے آپ، میں بعد میں لے لیتا ہوں، یا یہ رکھیے. وہ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ امانت ہے یا نہیں ہے. تو اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز امانت رکھی ہے تو جب وہ مطالبہ کرے یا جب اس کو کہے کہ میری چیز مجھے لوٹا دو، تو آپ کو وہ چیز لوٹانی چاہیے. یہ شریعت کا حکم ہے، یہ اچھے اخلاق ہے. اب اس میں ساری چیزیں عاریتاً بعض چیزیں لیتے ہیں لوگ، وہ بھی امانت میں شامل ہے. عاریت سمجھ رہے ہیں؟ عاریتاً لینا جیسے ام نے عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہار لیا تھا نا جو گم گیا تھا، دیکھیے واقعہ میں عاریتاً لیا تھا. یہ عورتیں وغیرہ لیتی ہیں نا، جیسے اس کو عاریتاً بولتے ہیں، اس کو امانت، وہ امانت اس کو عاریہ بولتے ہیں عربی میں. عاریہ عاریتاً، اردو میں بھی میرے خیال سے عاریتاً لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کچھ ہے لفظ اردو کا بھی جو ہے نا. میں مثال دیتا ہوں آپ کو کھلا سمجھ میں آئے گا کہ اب کوئی دعوت میں جانا ہے، ٹھیک ہے، ہار نہیں ہے کسی عورت کے پاس، تو اپنی بہن یا اپنی سہیلی یا اپنے رشتہ دار سے لیتی ہے، ذرا میں ایک دعوت میں جا رہی ہوں، ذرا وہ ہار دینا تھا. تو اب یہ عاریتاً لے لی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو دے دیتی ہے. ٹھیک ہے آپ لے کے جائیے. تو کیا مطلب یہ آپ کو گفٹ نہیں کر دیے، رکھ لیجیے اور کے نہیں دیے، آپ جائیے پہن کے جائیے دعوت میں، پھر اس کے بعد جو ہے واپس لوٹا دیے. تو یہ بھی جو ہے امانت ہے آپ کے پاس، انہوں نے نہیں دیا آپ کے پاس. امانت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس خود لا کے انسان رکھے کہ آپ جو ہے یہ رکھیے میرا، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، امانت میری. آپ خود بھی لیتے ہیں. جیسے میں مثال چلیے بتا رہا ہوں چھوٹی سی، اور ایک مثال ہونے کے لیے، میرے پاس گاڑی نہ ہو تو میں خان صاحب کو فون کروں، خان صاحب ذرا گاڑی دیجیے نا، ذرا وہ سلنڈر بھرا کے لانا ہے، گیس ختم ہوگی ذرا، یا ذرا گوشت لے کے آنا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، وہ گاڑی دے دیے، میں نے لی اس سے گاڑی. تو یہ عاریتاً، اس کو کہتے ہیں کیا، یہ بھی امانت ہے میرے پاس. اب میرا کام ہونے کے پاس ان کی گاڑی لوٹانا ضروری ہے، یہ نہیں کہ میں رکھ لوں چلتا رہے. اب گاڑی آتی، جب گاڑی آتی گاڑی کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی کدھر ہے گاڑی. تو یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اور امانت جو ہے دین اسلام میں کہتے ہیں اہل علم، یہ بہت بڑا مقام ہے. اس کا معمولی سی چیز نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی کا مال رکھا ہوا ہے، اس کو مال بولتے ہیں. ٹھیک ہے.
नहीं आ रहा। चलो मोबाइल खोलो सो वो पहले घर म्यूट की हो गया बात कर लेंगे आज तो। जी जी, मैं अभी नजर पड़ी थी, ठीक, वो अचानक म्यूट हो गया भाई। जी। कहाँ तक सुने थे आप लोग? अमानत वापस करने का लास्ट सेंटेंस बोल रहे थे आप। हाँ, आपकी गाड़ी मिल गई ना आपको? वहां हाँ, तो तो ले मिल लिया ना। गई। चलिए, इसका मतलब पहले से, इसका मतलब नजर ये ऑटोमेटिक म्यूट हो गया भाई, मैंने नहीं म्यूट किया इसको। ये सब जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, अल्लाह महफूज रखे इन प्रॉब्लम से, हम सब हर किस्म की प्रॉब्लम से अल्लाह हमारी हिफाजत। तो इस्लाम ने इस बात पर उभारा है कि आप अमानतें लौटाएं, और मोमिन के अखलाक होते हैं कि वो अमानतों में खियानत नहीं करता है, और मोमिन के अखलाक होते हैं कि वो अमानतों को लौटा देता है, वो अमानतों को लौटा देता है। ठीक है, चलिए। और मजीद लिखते हैं अहले इल्म कि इंसान अगर अमानतदार हो, अल्लाह से डरने वाला हो, तो लोग उसका एहतराम करेंगे, लोग उस पर एतमाद करेंगे, और उसका एक मुकाम और मर्तबा खुद अपने घर वालों के दरमियान, बीवी बच्चों के दरमियान, और दोस्त अहबाब और उठने बैठने वालों के दरमियान होगा। इसी तरीके से कहते हैं कि देखिए, अब अमानतों की एक लंबी फहरिस्त है, बाज़ मिसालें देते हैं। उस्ताद जो है, उस्ताद के पास जो है शागिर्द एक अमानत है कि वो पढ़ने आए हैं तो उनको पढ़ाए, ये भी अमानत है पढ़ाना। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह ताला ने जो है उसको इस जिम्मेदारी से सौंपा है, फिर वो लोगों का शुक्र अदा करे। तो अमानत, उनकी अमानत उन तक पहुँचाए, यानी जैसे बच्चों की तालीम है वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें जो है, वाजिबात है वगैरह, तमाम चीज़ों को जो है वो करना चाहिए। अच्छा, अमानतों में बात चीज़ें जैसे ये है भाई, किसी की कोई बात नहीं आपके पास अमानत होती है, इसकी किस्में हैं बहुत सारी। जैसे मैंने खान साहब को अपना कोई राज बताया कि खान साहब परसों जो है एक हीरा मिला मेरे, तो मेरे पास एक हीरा है, हीरे की अंगूठी या हीरा, वो मैंने एक राज बताया, ये मेरे पास मेरा मिसाल है। तो अब खान साहब के पास ये मेरी बात अमानत है, वो किसी को नहीं बोले, खयानत होगी। इसी तरीके से एक अमानत में जो है, आपको मैं बताऊं, अल्लाह के रसूल की हदीस आ रही है, अल मजालिसु अमाना, मजलिस अमानत होती है। दो औरतें बैठी हुई हैं, चीन के 5 औरतें बैठी हुई हैं, 5 मर्द बैठे हुए हैं, वो लोग कुछ बात करते हैं आपस में, तो उस मजलिस में जो भी गुफ्तगू हो रही है, ये भी अमानत है। उस मजलिस में जो भी गुफ्तगू हो रही है, जो बात हो रही है, ये भी अमानत है। अब आप वो नकल नहीं कर सकते किसी और के पास, इल्ला कि मजलिस वालों से इजाजत लें। तो उस दिन जो है हम लोग बैठे थे, तो ये बात हुई थी, क्या मैं ये बात फलां को बताऊं? सारे लोग इजाजत दें तो कोई हर्ज नहीं। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, ये भी अमानत होती है। ठीक है, चलिए। तो बहरहाल इंसान अल्लाह से डरे, अल्लाह का खौफ अपने दिल में रखे, अमानतों को जो है वापस कर दे, अमानत को वापस कर दे। उसके बाद अल्लाह के जाहिर बात है, तकवा हो तो ईमान हो तो आदमी ये काम करता है। वला तखुन मन खाना। अच्छा, एक और एक आयत पढ़ना भूल गया मैं, सूरह निसा में अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ हदीस में बयान फरमाया ना कि अमानतों को लौटा दो, इसका हुक्म अल्लाह ने कुरान में भी दिया है, और वो सूरह निसा की आयत है। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। यकीनन, नो डाउट, अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि तुम अमानतों को उनके असहाब तक लौटा दो। देखिए, हुक्म या मुरुकुम, हुक्म है, तो हुक्म अगर बजा नहीं लाएंगे तो गुनहगार होंगे, बड़ा गुनाह है, लिहाजा अल्लाह से डरना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका हुक्म दिया है कि हम जो है अमानतों को लौटा दें। और जो ये तो अमानत लौटाने का है, तो अमानत की तशरीह में जो है उलमा ने जो जिक्र किया कि नफ्स भी आपके पास अमानत है, अल्लाह ने दिया है, तो इसका इस्तेमाल खुद को जो है फ़ायदा पहुंचाने वाले काम करें आप, दुनिया और आखिरत में जिससे फ़ायदा होता है, और जिससे आपको खुद को दुनिया और आखिरत में नुकसान होता है, ये काम मत करें। बीवी बच्चे आपके पास अमानत हैं, जो मतलब है दूसरे अमानत की किस्म है, वो भी फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। तो उसका मतलब ये है कि आप बीवी बच्चों को जो है हुकूक अदा करें,
زوجہ کے حقوق کیا ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے حقوق کیا ہیں جو آپ کے پاس امانت ہے، اور اللہ کا عہد و پیمان بھی آپ کے پاس ایک بار آپ نے اللہ سے عہد کیا ہے اوپر، اور جس کو یاد دلایا گیا آیتوں کے ذریعے کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اس کے احکام کو بجا لائیں گے، تو یہ جو ہے انسان جو ہے اس کو ادا کرے کہ اللہ کی عبادت میں وہ جو ہے زندگی گزارے انسان۔ چلیے اس کے بعد اللہ کے نبی سے اچھا اور بھی حدیثیں ہیں، لا ایمان لمن لا امانت له، یا لا دین، ایسے روایت ہے کہ اس کا ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، جو صاحب امانت نہ ہو وہ صاحب دین صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے ایمان، امانت کو ایمان سے جوڑا گیا ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے، اس طرف جو ہے توجہ دینی چاہیے۔ ولا تخن من خانک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے خیانت کرنے سے۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ خیانت مت کیجیے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک انسان نے آپ کے ساتھ خیانت کی، مطلب کبھی کسی زمانے میں آپ نے کوئی چیز اس کے پاس رکھی تھی، تو وہ امانت کے طور پر آپ نے اس کے پاس وہ چیز رکھی تھی، لوٹانی تھی، آپ کو نہیں لوٹائی، اس نے وہ چیز کھا گیا، یا جو ہے آپ کہیں کہ واپس نہیں کیا، خیانت کی اس نے۔ چلیے اب وہ معاملہ پرانا ہوا، ختم ہو گیا مسئلہ، کیا اب آپ اس کے ساتھ خیانت کریں گے؟ تو نہیں۔ کیوں؟ دیکھیے شریعت ہماری نہ برائی کرنے کا حکم دیتی، خیانت برائی ہے، غلط کام، نہ برائی کرنے کا حکم ہے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے کا، برائی کا بدلہ برائی، خیانت کا بدلہ خیانت سے، گالی گالی، مارنا مارنا، تہمت تہمت، سمجھ رہے نا؟ یہ نہیں ہے شریعت میں ہمارے کہ کوئی کسی کو گالی دے تو بدلے میں آپ بھی گالی دو، کوئی کسی کو مارے تو آپ اس کو مارو، کوئی کسی پر الزام لگائے، تہمت لگائے تو آپ اس پر الزام اور تہمت لگا دیجیے، یہ نہیں ہوتا، وہ برا ہے، آپ اچھے ہیں نا، آپ اچھے رہیے، اس نے خیانت کیا، آپ کیوں خائن بن رہے ہیں؟ آپ امانت دار رہیے، اس کی خیانت کا وبال وہ بھگتے گا یا نہیں بھگتے گا بتائیے مجھے آپ۔ ایک انسان نے برائی کی، گالی دی، خیانت کی، چلے موضوع میں رہتے ہیں ہم، خیانت کو تو مثالوں سے سمجھنے کے لیے مثالیں دی جا رہی ہے، وہ بھی موضوع ہے انشاءاللہ، موضوع ہی میں۔ تو کیا آپ برائی کریں گے؟ آپ بھی اس کو گناہ ملے گا، آپ چاہتے ہیں کہ گناہ ملے آپ کو، وہ بدبخت ہے، آپ بھی بدبختی اختیار کریں گے؟ نہیں، آپ نیک بنیں گے، آپ اچھے بنیں گے، یہ اللہ کے رسول نے بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیے کیسے جوڑا ہے دونوں چیز، امانتوں کو ادا کرو، خیانت مت کرو۔ خالی خیانت مت کرو نہیں ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ آدمی کیا ہوتا ہے، نفس جو ہے امارہ بالسوء ہے، اس کی ایک قسم برائی پر ابھارتی ہے۔ نفس کی تین قسم ہے نا، مطمئنہ اور لوامہ، امارہ۔ امارہ الف سے، عین سے نہیں، عین سے تو نام ہے، اچھا نام ہے وہ، امارہ۔ میں الف سے کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس الف ہے، وہ انگلش میں سب کو اے لکھنا پڑتا ہے، بھئی یہ کیا ہے، عین۔ عبد الرحمن علی، عبد الرحمن کیا کہیں گے، انس اور علی دونوں کو ایسے لکھیں گے، انس ایسے، علی ایسے، لیکن حقیقت میں دیکھیے آپ، انس الف سے انس، اور علی علی ہے، علی نہیں ہے، یا علی نہیں ہے، علی انس۔ چلیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نفس جو ہے ہمارا بالسوء ہے، ابھارتی ہے برائیوں پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے، برا کیا ہے، نفس جو ہے ابھرتا ہے، اس نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی، ہم اس کے ساتھ خیانت کریں گے نہیں، ولا تخن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ چلیے تو اس حدیث سے دو بڑے فائدے ہمیں معلوم ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، وجوب رد الامانات الی صاحبها، امانتوں کو لوٹانا واجب ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب، جیسے نماز پڑھنا واجب، روزہ رکھنا واجب، ایسے امانتوں کو لوٹانا کیا ہے، یہ واجب ہے۔ نمبر دو، النہی عن معاملۃ الخائنین بمثل معاملتہ، خائن، خیانت کرنے والوں کے ساتھ اسی طریقے کا برتاؤ کرنا منع ہے، مطلب
خیانت کا بدلہ خیانت سے دینا منع ہے، منع کیا ہے۔ ہمارے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے کہ ان کے نقش قدم پر ہم چلیں گے، کیونکہ ہم ان کی امت ہیں۔ اتنے بڑے اللہ کا ایک بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں کہ اللہ نے ہمیں امت محمد میں بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسوہ ہیں۔ اسوہ کہتے ہیں تاثیر، جن کے پیچھے آپ چلیں، کوئی ہو جس کو میں فالو کروں، فالو کس کو فالو کریں آپ؟ اسوہ کون؟ ہمارے اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امین، امانت دار تھے، رحیم تھے، رحم دل، مشفق تھے، پیارے تھے، اچھے تھے، سب سے پیارے تھے، سب سے عزیز تھے۔ تو وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے یہ چور نہیں ہے، یہ خیانت کرنے والے جھوٹے مکار قسم کے لوگ یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے بھائی۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے پاس نبی ہیں، بس جس کے پاس نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کسی اور کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے بتائیے مجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو جنت ملے گی، رب کا دیدار ہوگا، نعمتوں کا گھر ملے گا، اور ان کے طریقے میں امانت داری ہے، اس کو اردو میں امانت داری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پڑ گیا صادق و امین۔ آپ دیکھیے دشمنوں نے زبانوں سے گواہی، اپنی زبانوں سے گواہی دی، صادق آ گئے، صادق آ گئے، امین آ گئے، امین آ گئے کہتے تھے مکہ والے، امین آ گئے، امانت دار ہے۔ بس وہ لوگ اپنے سامان کو پتا تھا یہاں چیز آپ کی سیف ہے، بینک سے زیادہ لوگ بینکوں کو بھی لوٹ کے نکل جاتے ہیں۔ حالات آپ جانتے ہیں دنیا میں، وہاں بھی سیف نہیں ہے، امانت سمجھ لیجیے محفوظ جگہ، وہاں بھی گڑبڑ۔ چلیے، تو انسان مومن امانت دار ہوتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے۔ یہود بھائی، یہود آپ پڑھ کے دیکھیں، واقعات سیرت پڑھ کے دیکھیں، وہ اپنا سامان جیسے سفر پہ جاتے ہیں، آئے بات ہے سفر میں جاتے ہیں تو چیز رکھ کے جاتے ہیں نا، تو وہ جو ہے اپنے سامان کو، اپنی چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھ کر جاتے تھے کہ سفر سے لوٹے مدینہ واپس آئے تو واپس لے لیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ دنیا میں چھوڑا ہے، ہمارا ہر چیز میں ہمارے وسلم بہترین وہ ہیں، آئیڈیل ہیں، لہٰذا ہم ان کے نقش قدم پر چلیں۔ مال خاص طور سے مال کی حوث ہوتی ہے، مال کی تڑپ انسان کو ہوتی ہے، چیزیں ہیں، تو امانت کو امانت سمجھا جائے۔ ہاں اگر آپ کو اجازت دی گئی ہے، جیسے بھائی کسی نے رکھا ہے چیز، بھائی آپ کو ضرورت ہو تو آپ استعمال کر لیجئے، پھر بعد میں مجھے لوٹا دیجئے، تو یہاں اجازت مل رہی ہے نا آپ کو، لیکن اجازت نہیں ہے، صرف دیا ہے اس نے بطور امانت، یا آپ نے لیا ہے اس کو یوز کرنے کے لیے، یوز کر کے واپس کر دیں۔ کوئی خرابی ہوتی تو خرابی کی بھرپائی آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ تمام تفصیلات ہیں جو سمجھنا چاہیے۔ اللہ سے انسان، دیکھیے یہ حدیث کی شرح ختم ہو گئی، انسان کو جو ہے اللہ کا ڈر اگر ہونا تو یہ سارے کام، دیکھیے تقویٰ جو ہے انسان کو دو چیزوں، تقویٰ کا مطلب ہی وہ ہے نا امتثال الاوامر واجتناب النواہی۔ تقوی میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا امانت واپس کرو، امانت واپس کرے۔ تقوی میں کیا ہوتا ہے کہ منع کردہ چیزوں سے بچتا ہے، خیانتوں سے منع کیا گیا ہے، تو خیانت نہیں کرے گا انسان، یہی تقوی ہے۔ تقوی تھوڑی ہے کہ دل میں ہے کام پورے، ارے بھائی احکام پر کوئی عمل داری نہیں، عمل ہی نہیں ہے کچھ بھی، اور تقوی بول رہا ہے، تقوی یہ بولتے ہی نہیں اس کو۔ تقوی میں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، عمل کرنا اور رکنا، کرنا اور رکنا۔ کرنا کیا؟ حکم پر عمل کرنا۔ رکنا کیا؟ جس سے رکنے کے لیے کہا گیا۔ تو خیانت نہیں ہونی چاہیے، اللہ معاف فرمائے۔ آج کل جو ہے معاشرے میں جو ہے خیانت بہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ امانتیں ضائع کر دی جائیں۔ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار۔ نبی علیہ السلام کی حدیث میں موجود ہے، بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں، اس چیپٹر میں، کہ ایسا دور آئے گا جس میں یہ کہا جائے گا کہ فلاں جگہ ایک امانت دار آدمی ہے، مطلب باقی سب چور خائن۔ ایسے بھی دور آئے گا، معاشرے کے حالات آپ کے سامنے ہیں، خود بھی امانت دار بنے، ہم سب اپنی اولاد کو بھی جو ہے امانت دار بنائیں،
ان میں اللہ کا ڈر. یہ دیکھیے اچھی صفات ہیں، اچھے اخلاق ہیں، امانت داری اچھے اخلاق ہیں. تو یہ سب جو ہے اپنے بچوں میں پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں. کیا بات ہو کہ ہمارے گھر میں ایک ایسا سبجیکٹ ہو جس کو اخلاق کہتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ اچھے اخلاق کیا ہیں، تاکہ وہ جو ہے ان اچھے اخلاق کو اپنا کر دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو ہے حدیثوں پر عمل کرنے والے بنیں. دیکھیے حدیث ابھی ہم نے پڑھی، پچھلے لیول 1 میں بھی ہم نے جو ہے پڑھایا تھا آپ کو مختلف حدیثیں، اور وہ ذمہ داری آپ کی ایک یہ بھی تھی کہ آپ حدیثوں کو یاد کیجئے، کم سے کم اردو میں، کم سے کم اگر عربی میں. ابھی آج کی حدیث آپ دیکھیے 3-4 مرتبہ بول کے دیکھیے، آپ کو یاد ہو جائے گی. ادل امانت الی اہلھا، ادل امانت الی من ائتمنک، ادل امانت الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، ولا تخن من خانک. آسان ہے، 2 جملے ہیں. الدل امانت الی من ائتمنک، من ائتمنک ولا تخن من خانک. آسان حدیث. اور راوی ابو ہریرہ ہے. ٹھیک ہے، رواہ احمد بول دیجیے، کافی ہے، 3 جگہ ہے. رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد. رواہ احمد 3 حدیث، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد. تو حدیث سے یاد کیجیے آپ. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، چھوٹی حدیث ہیں، مشکل نہیں ہے بھائی، یاد کیجیے. کیا جا رہا ہے آج جمعہ ہے، آج ابھی جمعہ کی نماز پڑھ کے بیٹھیے، آپ یاد ہو جائے گی حدیث. لنچ نکالتے پھر بھابھی جو ہے نا لنچ نکالیں گے، آپ بیٹھ کے آپ کی والدہ محترمہ یا آپ کی اہلیہ محترمہ جو بھی یہ نکالیں گے، تب تک آپ یاد. الدل امانت الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، الدل امانت الی من ائتمنک ولا تخن من خانک. ارے یاد ہو گئی حدیث؟ ذرا سنو بیٹا، ایک منٹ ذرا بیٹے، ادھر آؤ بیٹی. جی بابا، جی مما، سنو. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه احمد وابو داود. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ترجمہ مفہوم یاد کیجیے. تو اگر ترجمے کے ساتھ حدیث سے یاد کریں گے تو بہت اچھا ہے. میں نہیں پوچھ رہا ہوں آج، آئندہ کلاس میں بھی کتنی حدیثیں پڑھیں ہم نے؟ 4 حدیثیں پڑھی. کتنی؟ 4 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں نا ٹوٹل. جی ہاں. التعاون بین المومنین ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا. دوسری حدیث ہم نے پڑھی بغض اور حسد حرام ہے. تیسری حدیث ہم نے پڑھی کہ رشوت حرام ہے. چوتھی حدیث آج ہم نے پڑھی امانتوں کو واپس کرنا یا لوٹانا. یہ 4 حدیث ہیں، تو یاد کیجیے. میں آئندہ درس میں جو ہے سنوں گا انشاءاللہ، آئندہ کلاس میں جو جن کا ذکر جس کلاس میں توحید کے سبجیکٹ میں عقیدے کی میں سنوں گا انشاءاللہ. یاد کرنا ہے اور غور سے سنیں. اور بھی آپ کے جو ہے رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، یا عزیز و اقارب ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، ان تک بھی اس بات کو پہنچا دیجئے کہ یہ کلاسز زوم پر ہو رہی ہیں. وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے اس وقت جو ہے، دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ماشاءاللہ یہ اس ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے زوم کا استعمال کرنا ہے ان کو. یہ لنک پر جا کر جو ہے ان کلاسز کو وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا حاضری کا خیال رکھیں. کون ہر ہفتے کون سے اسٹوڈنٹ، ویسے تو ہوگا ساری چیزیں، تو وہ ذرا اسٹوڈنٹس کون کتنے حاضر ہیں، کیا ہے ان کی ڈیٹیل. اور ہمارے دعویٰ سینٹر کی جانب سے بہت جلد انشاءاللہ رمضان سے قبل انشاءاللہ ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ پروگرام رکھا جا رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے، جینٹس لیڈیز کے لیے تو نہیں، کیونکہ ہمارے دعویٰ سینٹر ہی میں جو ممتاز اسٹوڈنٹس ہیں، جو لیول 1 میں جنہوں نے ممتاز نمبرات حاصل کیے ہیں، ان لوگوں کو دعوت سینٹر کی جانب سے انعام ہوگا انشاءاللہ. اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں. جیسے وہ فائنل ہو جائے تو آپ تک جو ہے ہم پہنچا دیں گے اس خبر کو. اور وہاں دعوت سینٹر کا جو آڈیٹوریم ہے بن باز رحمہ اللہ کے نام سے قاعہ، اس میں وہ ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. معلوم ہونا چاہیے کہ خطبے کا ترجمہ بھی آن لائن پیش کیا جا رہا ہے. جو جمعے کا خطبہ یہاں ہوتا ہے عزیزیہ میں، عزیزیہ ہی سے مکسلار پر بلکہ فیس بک پر بھی انشاءاللہ لائیو پیش کیا جائے گا ٹھیک 1:30 بجے، جیسا کہ ہر جمعہ پچھلے 2 جمعے سے ہو رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو نفع بخش بنائے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو پختہ کرے
فقہ دین کو سمجھ ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہم دین کو سمجھیں اور حدیثوں کو سمجھ کر یاد کرتے ہوئے حدیثوں پر عمل کرنا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔